اتنی خیر چھپی ہوتی ہے کہ اگر وہ کام جو اللہ نے دیر سے لکھے ہوں وہ جلدی ہو جائے تو آپ پناہ مانگے کہ وہ دیر سے ہی ہو جاتے۔ ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے جو آپ کو وقت کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے اور ہر کام کا ایک مقرر وقت ہے۔ پھر کیوں سوچنا اور پریشان ہونا کہ یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ بس آپ اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ کبھی اپنی مخلصی پر افسوس مت کریں۔ جہاں سے مخلص ہو کر بھی آپ نے کچھ نہ پایا، وہاں بس یہ سوچ کر راضی ہو جایا کریں کہ مخلصی اللہ پاک کا پسندیدہ عمل ہے۔ بدلے میں بے شک بے قدری ہی ملے، لیکن اللہ پاک کی خوشنودی تو مل گئی نا۔ نصیب میں لکھا ہوا شخص اگر کان کا کچا ہو تو ساری عمر صفائیاں دینے میں گزر جاتی ہے۔ دعا کریں نصیب میں لکھا ہوا شخص یقین کرنے والا ہو۔ دعا کریں کہ آپ کبھی وہ زہریلے انسان نہ بنیں جو اپنے تلخ رویوں سے دوسروں کے دل پہ ایسا گھاؤ چھوڑے کہ وہ خدا کے آگے آپ کی وجہ سے صبر مانگنا شروع کر دے۔ اگر تم نے اپنوں کے بیچ بیٹھ کر آنسو اس طرح گلے میں نہیں اتارے کہ تمہیں لگا جیسے کمر ٹوٹ گئی ہے تو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ بے بسی کسے کہتے ہیں۔ ہم صرف اس وقت نہیں مرتے جب روح ہمیں چھوڑ دیتی ہے، ہم اس سے پہلے مرتے ہیں جب ہمارے دن ایک جیسے ہوں اور ہم بدلنا چھوڑ دیں، جب ہماری عمر اور وزن کے علاوہ کچھ نہیں بڑھتا۔ دعا کے ساتھ ایسے جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج تم جانتے ہی نہیں۔ دل دکھانا بری بات ہے، لیکن اس سے بھی بری بات ہے جس کا دل دکھا ہو اس کی خاموشی، جو تمام عمر تمہاری عبادتوں کی قبولیت میں حائل ہوتی رہے گی۔ لہٰذا لفظوں کے چناؤ میں احتیاط برتیں۔ صرف محبتوں کے چکروں میں ہی دل اداس نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے حق میں کمی کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، نمازیں چھوڑنے سے، قرآن کو نہ پڑھنے سے، خیانت کرنے سے، یہاں تک کہ گانے سننے سے بھی دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک بے نام کی بے چینی رہتی ہے۔ بے شک سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں گاڑ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا، آسمان سے پتھر نہیں برساتا، بس اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، دنیا کے مشاغل میں مصروف کر دیتا ہے، اور بے شک یہ عذابوں میں بدترین عذاب ہے۔ جب حالات تم پر حاوی ہوں اور تم اپنے بدترین سے گزر رہے ہو تو تمہیں وہاں سے راحت ملتی ہے جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس نیکی کا بدلہ ہے جو تم نے کسی کے لیے کی تھی اور بھول گئے، لیکن اللہ کبھی بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا، نہ کوئی آپ کو اس کی طرح سمجھ سکتا ہے، نہ کسی کی عطا اس جیسی ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی آپ کا مان اور بھرم اللہ کی طرح رکھ سکتا ہے۔ اس لیے خود کو اللہ کے فرما بردار بندے بنا لو اور اس کے لاڈلے بن جاؤ، کیونکہ اللہ اپنے لاڈلوں کو بڑی محبت اور شفقت سے ہر راستہ عبور کروا دیتا ہے۔ بس اس پر یقین رکھو، اس کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو اور دیکھو کیسے وہ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ جس طرح ایک ناقص گھر کو اسی لیے توڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس کی جگہ مکمل بہترین، مضبوط اور خوبصورت گھر تعمیر کیا جا سکے، اسی طرح بعض اوقات آپ کی زندگی کی ٹوٹ پھوٹ اور توڑ پھوڑ اسی لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کو کمال، عروج، بہتری، بلند مرتبہ
اور مضبوطی عطا ہو۔ سو ناموافق حالات پر صبر کیجیے۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، وہ معجزے بھی کرتا ہے۔ بس ناممکنات کے لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی واپس نہیں موڑتا۔ میں اللہ سے صرف یہ نہیں کہتی کہ مجھے حاسدین کے حسد سے بچائے، بلکہ مجھے خود بھی حسد کرنے سے محفوظ رکھے۔ میرا دل ان چیزوں پر کبھی نہ للچائے جو دوسروں کے پاس ہیں اور میرا خواب تھی۔ علماء دین کہتے ہیں کہ صبر جمیل کا مطلب ہے لوگوں سے شکایت نہ کرنا، اس لیے نہیں کہ آپ بے حس ہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ آپ کا سکون اللہ کی طرف سے آتا ہے، لوگوں کو بتانے سے نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی فرمایا، میں تو اپنا دکھ اور غم صرف اللہ ہی کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہی خوبصورت صبر کا اصل ہے، لوگوں کے سامنے کچھ نہ کہنا، مگر اپنے رب کے سامنے اپنا دل مکمل کھول دینا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی اپنی توہین کا جواب نہ دیں۔ توہین کرنے والوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے رد عمل دیں اور وہ اس رد عمل کا من چاہا تماشا بنائیں۔ انہیں اپنی مسلسل خاموشی سے پریشان رکھیں اور اپنی کامیابیوں سے حیران کر دیں۔ مایوس کیوں ہو؟ تمہارا رب بنجر زمینوں پر پھول اگانے پر قادر ہے۔ تمہارا دل کی ویرانی کو کیوں نہیں شادابی میں بدلے گا؟ ہمت جمع رکھو، بارش کا وقت قریب ہی ہے۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو جب تک جواب نہ مل جائے۔ جب اللہ تمہیں صبر کی انتہا تک لے آتا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر اپنی جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ سب ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر سے نکل آتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ لوگ آپ کو نہ سمجھیں تب بھی خیر ہے، وہ آپ کی پرواہ نہ کریں تب بھی خیر ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، تب اللہ کی محبت پا لیتے ہیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں سوچتی ہوں کہ تمام جہانوں کا رب میری سسکیوں کی ایک ایک آہٹ کو بڑی چاہت سے سن رہا ہے۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے اور نہ ان کا چھن جانا آپ کا گنہگار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہیں۔ اس دنیا میں ہم ہر کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ ہمارے آس پاس چند ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو ہم سے نالاں رہتے ہیں۔ وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ہم برے ہیں اور وہ بدترین، وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے مطابق نہیں ہوتے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر نکلتا رہے گا آپ پر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر مطلب خشک پودوں کو پانی، شجر کاری، ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، دکھ میں دلاسا، خوشی میں بلا حسد مبارکباد، پرندوں کو دانہ، حشرات کی خوراک، اور ان جیسی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے لوگوں میں خوشیاں بانٹی جا سکتی ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں،
اللہ بندے کو تب اکیلا کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ پیچھے بس وہ اور اس کا بندہ رہ جائے، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ کیسا خوش نصیب بندہ ہے جسے اتنا بڑا رب بس اپنے لیے چاہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میرا کوئی بھی نہیں ہے، مجھ سے کسی کو محبت نہیں، کوئی میری پرواہ نہیں کرتا، لیکن دراصل اس کی پرواہ وہ کرتا ہے جو ہر چیز سے بے پرواہ ہے۔ کتنی خوبصورت تنہائی ہے جو ایک نافرمان کو اتنے بڑے بادشاہ کے قرب کا موقع دیتی ہے، اور کیسا بد نصیب ہے وہ انسان جو پھر بھی انسانوں کی فکر کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، دعا میں ایسی طاقت ہے جو نصیب بدل سکتی ہے، جو چھن گیا ہو وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ کر سکتی ہے۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا دہکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل لیتی ہے، دعا مقدر کے ہر اس لفظ کو بدل سکتی ہے جس سے تم راضی نہیں، دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے، دعا وہ واحد عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز قدموں میں لا کر رکھ سکتی ہے، دعا وہ کر سکتی ہے جو نہ انسانی عقل دیکھ سکتی ہے اور نہ سمجھ سکتی ہے، دعا صدیوں کے بچھڑے لوگوں کو پل میں ملا سکتی ہے، دعا لا حاصل کو حاصل بنا سکتی ہے، دعا ہر گمان کو حقیقت میں بدل سکتی ہے، اور دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ اللہ کی محبت وہ واحد محبت ہے جو انسان کی اوقات نہیں دیکھتی، ورنہ دنیا کی محبت اوقات دیکھتی ہے، شکل و صورت دیکھتی ہے، خوبصورتی دیکھتی ہے۔ یقین کریں جس دن آپ نے لوگوں سے زیادہ اللہ کو اہمیت دینے لگ جائیں گے نا، پھر آپ کو کبھی محبت کی کمی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ ہر انسان محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتا، لیکن اللہ کو اگر ہم ایک بار محبت سے پکاریں گے تو وہ رب ہم سے 10 گنا زیادہ محبت کرے گا۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو اللہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ ہر شے کی تکمیل کے بعد بھی تمہیں اپنا آپ خالی خالی سا لگنے لگتا ہے، پھر اذان کی آواز کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں۔ یقین کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، مگر امتحان تو تب لیا جاتا ہے جب غم یقین پر بھاری ہو جاتا ہے، جب دکھ کی شدت مصلحتوں کو تسلیم نہیں کر پاتی، پھر سب حاصل کر کے بھی تم بے بس ہو جاتے ہو، پھر ہر خوشی تمہیں اداس لگتی ہے۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے، میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یقین کریں سکون تو صرف اللہ ہی سے وابستہ ہے۔ پہلے میں لوگوں کے سوالوں سے بہت گھبراتی تھی، صفائیاں پیش کرتی تھی، نہیں میں ایسی نہیں ہوں، پر یہ سب دیکھ کر میرے اللہ نے مجھے ایک بات ضرور سکھا دی، اللہ اور بندے کی محبت میں فرق۔ اللہ کی لاکھ نافرمانیاں کرو وہ سوال نہیں کرتا، وہ ناراض نہیں ہوتا، دنیا جہان کی ٹھوکریں کھا کر سجدے میں گر جاؤ تو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اور ایک یہ دنیاوی محبت ہوتی ہے جہاں ایک غلطی کر کے پوری زندگی انسان کو طعنے سننے ملتے ہیں، اور پھر بھی ہم انسان اس رب کی محبت کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میری سنتا نہیں، کیا ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کی سنتے ہیں؟
ہم میں سے کتنے ہیں جو اذان کی پہلی آواز پہ اٹھ کر وضو کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کی مخلوق کو دکھ نہیں دیتے ہیں؟ اور اللہ ہمیں پھر بھی نوازتا رہتا ہے۔ یقیناً انسان بہت ناشکرا ہے۔ جانتے ہو جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں نا، اللہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ قرآن میں اللہ نے کھلا اشارہ دے دیا ہے کہ جو لوگ اس پر بھروسہ رکھیں گے وہ انہیں مایوس نہیں لوٹائے گا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، وہ ذات راستہ بنا دے گی۔ پوری دنیا ہی کیوں نہ مخالف ہو جائے تمہارے، جب تک اللہ پہ یقین ہے تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قرآن میں اللہ یہی فرما رہا ہے کہ انہوں نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، وہ تمہارے یقین کی لاج ضرور رکھے گا، وہ تمہیں ٹوٹنے نہیں دے گا۔ وہ سب دیکھ رہا ہے کہ تم نے کس کس موقع پہ اللہ پہ آنکھ بند کر کے یقین کیا، وہ سب جانتا ہے۔ اور اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ نے خوشخبری دی ہے، اور قرآن میں اللہ نے ایک جگہ خوشخبری بھی دی ہے کہ وہ تمہیں نوازے گا، وہ تمہارا یقین بے وجہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے اللہ اس کے آگے سے راستہ نکالے گا، اور تم اللہ کے فیصلے دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ تم اللہ سے مانگنے کے بعد بھی نہ جانے کیوں ناممکن کے وسوسوں میں پڑ جاتے ہو۔ کیا کبھی بھی کسی سخی بادشاہ کے دربار سے کوئی سوالی خالی ہاتھ لوٹا ہے؟ تو اللہ تو پھر بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس سے مانگنے کے بعد نا امیدی کیسی؟ وہ تو صرف تمہارا یقین اور توکل چاہتا ہے۔ تھوڑا سا صبر درکار ہے تمہیں منزل تک پہنچنے کے لیے۔ پھر کیوں سوچتے ہو کہ وہ عطا نہیں کرے گا؟ تم صبر سے انتظار تو کرو، پھر دیکھنا اس بادشاہ کے دربار سے جھولیاں یوں بھرتی جائیں گی کہ جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ ہر انسان کو اپنے طریقے سے آزماتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے شاید کہ اس انسان کی زندگی مکمل ہے، اس کے پہ سب کچھ ہے، آپ کے پاس کیوں نہیں؟ آپ کے ساتھ ہی کیوں برا ہوا؟ لیکن وقت کی بات ہوتی ہے، آج آپ کی آزمائش ہے، کل کو یہ وقت دوسرے انسان پہ بھی آتا ہے۔ آپ کو ان لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جس اذیت سے آپ گزر رہے ہو وہ اذیت تو ان لوگوں نے دیکھی ہی نہیں، وہ بہترین زندگی جیتے ہیں، سب کچھ ملا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ بھی بہت سی اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ایک نہ ایک دن ضرور ہوتے ہیں، یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ پرسکون انسان کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بھی تو سوچو، اگر آپ کی اذیت کے دن ہیں تو کل کو خوشی کے بھی ہوں گے۔ وقت بدل جاتا ہے، ہر چیز کا کفارہ دنیا میں ہی دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ ٹوٹ گئے ہو تو سنو، زندگی میں ایک بار ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جو دل ٹوٹ جائے نا، ان دلوں میں اللہ تاحیات سما جاتا ہے، اور پھر ان ٹوٹے دلوں کو ایسے جوڑ دیتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ان دلوں کو توڑ نہیں سکتی۔ سوچو، اگر آپ ٹوٹتے نہیں تو اللہ آپ کو جوڑتا کیسے؟ اگر آپ بکھرتے نہیں تو اللہ آپ کو سمیٹتا کیسے؟ دل جب بے وجہ بے سکون رہنے لگے تو جان لو آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہے، تو چاہ رہا ہے میرا بندہ بھی مجھے یاد کرے۔ تبھی تو آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ لیکن ایک بار اس وقت اللہ کو یاد کر کے دیکھو، اسے پکار کر تو دیکھو
کس طرح روح تک سکون پہنچے گا کہ حیران رہ جاؤ گے۔ وہ تو اپنے بندے کا ہر پل انتظار کرتا ہے۔ ایسی ہے میرے اللہ کی محبت۔ جب آپ کو اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہو نا، تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا بندہ کتنا گنہگار ہے، کتنی نافرمانی کی ہے اس نے میری۔ وہ بس کہتا ہے آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ، میں تمہارے انتظار میں ہوں۔ سبحان اللہ، کون کر سکتا ہے بھلا اس قدر محبت؟ اور جب تم سچے دل سے اسے اپنے کیے کی معافی مانگتے ہو نا، تو وہ نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنے گناہ کیے، بلکہ اللہ تو کہتا ہے تم مجھ سے سچے دل سے معافی مانگ کر تو دیکھو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہارے سارے گناہ مٹا دوں گا۔ جو دل ٹوٹ کر جڑتے ہیں نا، وہ دل اتنے مضبوط اور نایاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان دلوں کو اللہ خود اپنی محبت سے جوڑتا ہے۔ پھر بھلا کس میں اتنی طاقت کہ وہ ان دلوں کو توڑ سکے؟ پتہ ہے جب ہم وقت نماز اللہ کے حضور بڑے مان سے اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے نم آنکھوں سے آسمان کی جانب تک رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوگا، اور وہ ہماری اس جھولی کو کبھی خالی نہیں موڑے گا، تب اللہ کو اپنے بندے پر بہت پیار آتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کتنے مان سے میرے ایک کن کی فریاد لیے ادب سے بیٹھا مجھے تک رہا ہے، تو بھلا میں کیسے اس کی جھولی کو خالی موڑوں گا؟ مجھے حیا آتی ہے اپنے بندے سے۔ تب اللہ کن فرماتا ہے اور خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دیتا ہے، اور ہمارے دلوں کو اپنے فیصلوں پر مطمئن کر دیتا ہے۔ پتہ ہے سبھی کی لائف میں ایسے کرائسس آتے ہیں، بٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم سب ان میں ہی دھس کر رہ جائیں۔ اور دیکھیے لائف میں بہت سے اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں، پر آپ ہمیشہ ڈاؤن وے میں ہی کیوں جاتے ہیں؟ اور میرا ماننا ہے کہ جو لوگ خود سے محبت نہیں کرتے نا، تو پھر وہ دوسروں سے اپنی ذات کی تذلیل کرواتے ہیں، اور اپنی ذات کا اچھے سے تماشا بنوا کر پھر کسی نامحرم کے لیے رو رو کر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ اور یہ بات سچ ہے کہ جن کے لیے وہ رو رہے ہوتے ہیں انہیں اس بات کا علم تک نہیں ہوتا۔ تمہاری امید اور تمہارا صبر تمہاری آزمائش سے بہت بڑا ہونا چاہیے۔ بس صبر کرو اور نیت اچھی رکھو۔ وہ جو اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے، وہ پلک جھپکنے سے پہلے حالات بدل سکتا ہے۔ وہ رحمان تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، وہ رحیم ایک دن سب سنوار دے گا۔ وہ بہت جلد ایسا دن لائے گا کہ تم خود بیان نہیں کر پاؤ گے، انشاءاللہ۔